الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه علی امر جامع وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا واللہ بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اپنے ان ہفتہ وار دروس میں ہم سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ نور کا آج ہمارا 10واں درس ہے اور یہ اس سورت کا آخری درس ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 64 تک جو آیات ہیں یہی میں نے ابھی پڑھی ہیں اور یہی آخری آیات ہیں۔ ان کے حوالے سے ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ درس ہوگا۔ آج کا ہمارا جو درس ہے اس کا عنوان یا موضوع ہے تحریک کا جماعتی نظم و ضبط۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، تھوڑا سا اس کا اگر ہم سمجھ لیں ایک خلاصہ، اس میں سب سے پہلے تو معاشرتی احکامات یا معاشرت کے حوالے سے نصیحتیں آئی ہیں، اور وہ بات چلی ہے زنا کی شناعت سے، اور پھر جو ہے نا وہ اس سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر گھر کا نظم اور حلال حرام رشتے، یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی، کہاں شادی ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی، اور
ستر و حجاب کی جو اہمیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کی، اور کہ کون سے رشتے محرم ہیں کون سے نامحرم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا۔ اور وہ ایک واقعہ افق جو تھا اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اور اس واقعے کے نتیجے میں جو آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی کمزوریاں تھیں، ایک طرف تو صادق الایمان تھے اور ایک طرف وہ تھے جو نفاق میں مبتلا ہو گئے یا ضعف ایمان کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، ان کا بھی تذکرہ آیا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا، اور وہ وعدہ کہ تمہیں زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلافت عطا فرمائے گا، تفصیل کے ساتھ پھر یہ چیزیں بھی جو ہے وہ غالباً درس نمبر ہمارا 8 تھا جس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آئیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک مضمون جو ہے وہ گھروں کے اندر جو ہے وہ داخلہ، اور اس حوالے سے یا گھر کے اندر کا ایک ڈسپلن آپ سمجھ لیں، اس کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ آیا۔ اب ہم اس کے بالکل آخر پر پہنچ گئے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے دنیا کے اندر سربلندی یا عروج کا وعدہ کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ انہیں لازماً زمین کے اوپر خلافت عطا فرمائے گا۔ اور پھر احادیث کی روشنی کے اندر میں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ وعدہ ایک دفعہ اور پورا ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ پورا ہوا، عرب کی سرزمین تک جو لوگ تھے ان کے سامنے یہ قرآن جو ہے وہ یہ اپنے الفاظ کے ساتھ بھی پہنچا اور عمل کے ساتھ بھی پہنچا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ ایک بات اگر ہم سمجھیں کہ رسول نہیں ہے اور رسالت جاری ہے، تو یہ رسالت جو جاری ہے یہ کس کے ذریعے سے جاری ہے؟ یہ امت کے ذریعے سے جاری ہے۔ قرآن چونکہ نازل ہو گیا سارے کا سارا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک عملی نمونہ بھی اس کا جو ہے وہ دے دیا، تو اب آگے کام جو ہے نا یہ امت کے سپرد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ یہ اگر بات ہمیں ذہن نشین ہو جائے نا تو پھر یہ آج کا درس ہمیں کوئی فائدہ دے گا بھی اور ہمیں سمجھ بھی آ سکے گی۔ لیکن اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ آج کا درس جو ہے نا وہ ہمارے لیے نہیں ہے، نہ ہمیں یہ سمجھ ہی آنا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جد و جہد جو ہے وہ اکیلے نہیں کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے معاشرے میں سے افراد جو ہیں ان کو اپنی طرف کھینچا ہے، جیسے مقناطیس جو ہے وہ مٹی میں سے جو ہے نا وہ سونے کا اگر کوئی ٹکڑا ہے یا سونے کے ٹکڑے ہیں تو ان کو کھینچ لیتا ہے نا، اور یہاں جو ہے نا وہ مقناطیس آپ اس قرآن کو سمجھ لیں، اور اس معاشرے میں سے وہ جو افراد ہیں نا جن کو کھینچ لیا ہے ان کو وہ لوہا سمجھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کالمعادن، انسان معدنیات کی مانند ہوتے ہیں، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ مقناطیس جو ہے نا وہ توڑی میں سے بھی، توڑی تو ہم سب سمجھتے ہیں بھوسا، گھاس پھوس، اس میں سے بھی لوہے کو ہی کھینچے گا، گھاس پھوس نہیں کھینچے گا، بھوسا نہیں کھینچے گا۔ لہذا یہ سمجھ لیں انسانوں میں سے اگر قرآن بھی ہے تو قرآن اسی کو متاثر کرے گا جس میں کوئی جان ہے، جس میں کوئی متاثر ہونے والا کو خیر موجود ہے، اس کو متاثر کرے گا، جتنا موجود ہے اسی اعتبار سے متاثر کرے گا۔ جو بھوسا ہے پھر وہ اس کو کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا، وہ ساری زندگی بھی سنتا رہتا ہے، بندہ سن کر وہیں رہتا ہے، کوئی فرق اس کو جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ تو یہ سمجھ لیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر بھی آدمی کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے سے افراد کو نکالا ہے، اور افراد میں جتنا جتنا خیر تھا اسی کے اعتبار سے پھر ان کو آنے میں بھی جلدی لگی ہوئی ہے، اور آنے کے بعد پھر ثابت قدمی بھی اسی اعتبار سے جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ تھی، ڈٹے رہے۔ بہرحال یہ کام ہوا، اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دفعہ اور بھی غالب ہونا ہے۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے غالب کیے بغیر نہیں جائیں گے واپس، آپ کی واپسی نہیں ہو سکتی، باقی کسی کے لیے نہیں تھا، صحابہ میں سے کسی کے لیے نہیں تھا۔ کتنے صحابہ ہیں جو مکہ میں ہی شہید بھی ہو گئے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نام آتا ہے نا، اور کوئی اپنے وقت کے اعتبار سے بھی فوت ہوا، وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے ان کا، وہ تو مکہ میں فوت ہو گئی نا، انہوں نے تو ہجرت بھی نہیں دیکھی، مکہ فتح کس نے دیکھنا تھا، ہجرت بھی نہیں دیکھی۔ اور بھی ہوئے ہوں گے شاید تاریخ میں اس طرح نہیں آ سکے ان کے نام، یا مجھے نہیں پتا۔ پھر ہجرت کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہ جنہوں نے ہجرت کر لی تھی وہ فتح مکہ تک حیات ہی رہے، احد میں، بدر میں بھی شہید ہوئے، اسی طرح اور موقعوں کے اوپر بھی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا وہاں تک جانا جو ہے نا وہ طے نہیں تھا اللہ کی حکمت میں، البتہ سب کا پورے اخلاص کے ساتھ یہ جد و جہد کرنا، اپنے وسائل، اپنا وقت جو ہے، اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اخلاص کے ساتھ لگانا لازمی تھا، خواہ اس کا وقت مکہ میں آ گیا یا اس کا ہجرت کے بعد آ گیا یا اس کا فتح مکہ کے بعد آیا، جب بھی وقت آیا۔ اور جس نے پورے اخلاص کے ساتھ جو ہے نا وہ جان، مال، صلاحیتیں جو ہیں یہ نہیں لگائی، وہ بے شک آخر میں جا کر مرا ہو، وہ بچ گیا، سب کچھ اس نے دیکھ لیا، مکہ فتح ہوتا بھی دیکھ لیا ہوگا، لیکن وہ پھر ناکام ہوا، کیونکہ اگر اس کے اندر نفاق آ گیا تو وہ ناکام ہو گیا، باوجود اس کی آنکھوں نے یہ دیکھ لیا سارا کچھ۔ البتہ جس کو قسمت، جس نے وقت دیا، اللہ نے جس کے لیے لکھا تھا وہ آخر تک پہنچا، ٹھیک ہے۔ اب اگر غور کریں تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، سارے پیغمبر آخر تک نہیں پہنچے، حالانکہ سب پیغمبر جو ہے نا ان کا آخری اسٹیشن وہی تھا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اپنے معاشرے میں دین کو غالب کر دینا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ لیکن کچھ پہنچ گئے، قرآن کریم میں طالوت کا ذکر آتا ہے،
ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، خیر وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن پیغمبروں کا بھی ذکر آتا ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے، وہ بھی چوٹی تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت سارے تو نہیں پہنچے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اور کتنے پیغمبر ہیں نہیں پہنچے۔ ان کا بھی جو اصل کام ہے وہ کیا تھا؟ جو اللہ نے وقت دیا ہے، جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہیں، جتنے وسائل دیے ہیں، اس کے اعتبار سے جب انہوں نے لگا دیے تو جتنا سفر ہوا ہے ہوا ہے، ان کو ناکامی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ کیا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناکامی ہو گئی ہے کہ بھی آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے نا، کوئی ناکامی نہیں ہے ان کے لیے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں، لہذا آپ کے لیے یہ طے تھا کہ آپ نے اس کتاب کا مکمل پریکٹیکل کر کے جانا ہے۔ اب اسی طرح سمجھ لیں کہ آگے جو ہم ہیں، ہم میں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم میں سے کسی آدمی کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ جب تک دین غالب نہیں ہوتا تو اس کا دل مطمئن نہیں ہے اور وہ سمجھے کہ میں ناکام ہو گیا۔ ناکامی اور کامیابی اس سے نہیں ہے۔ آپ نے اپنے حالات کے اندر جو کرنا تھا، اپنے وسائل، اپنا وقت، اپنی صلاحیت جو اس کے اعتبار سے کتنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے کتنا کیا ہے؟ اتنا ہی کیا ہے نا، جتنا، مطلب یہ ہے کہ وہ اس اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا ہی کام کیا ہے نا۔ تو جتنا آدمی کر سکتا ہے اتنا اس نے کیا ہے نا، تو کامیابی یہ ہے۔ البتہ کچھ خوش بخت ہوں گے جو اس چوٹی کو بھی دیکھیں گے۔ آخر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی صحابہ تھے۔ تو کوئی خوش بخت ہوں گے جو اس وقت کے اعتبار سے جو ہے نا وہ اس وقت بھی موجود ہوں گے۔ اگر ہم موجود ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جس بات کے اوپر اطمینان ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے پورے اخلاص سے اپنے وسائل، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں۔ پھر تو اگر ہماری نظروں کے سامنے یا ہماری زندگی میں وہ چوٹی آ جائے تو اور ایک بات ہے، اور اگر آ جائے اور ہم اپنے وسائل نہ لگا سکے، ہم اپنی صلاحیتیں نہ لگا سکے اور ہم نے اپنا وقت نہ دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ناکامی ہے۔ پھر اس کے باوجود کہ دین غالب ہو جائے گا، ناکامی ہے۔ یہ بات ذہنوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنی بڑی مشکل ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی ایک نفسیات ہے، وہ کیا ہے؟ اسے اگر اپنی محنت کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا تو وہ اس جذبے سے کام ہی نہیں کرتا، وہ وسائل بھی نہیں لگاتا، وہ صلاحیتیں بھی نہیں لگاتا، وہ وقت بھی اس اعتبار سے نہیں دیتا۔ اور اگر اسے نظر آ جائے کام ہوتا ہوا تو وہ وسائل بھی خرچ کرتا ہے، صلاحیتیں بھی لگاتا ہے، وقت بھی جو ہے وہ لگا لیتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ لیکن دین کے اندر آ کر یہی گھاٹا ہے کہ آدمی، قرآن کریم کے اندر تو یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان لائے ہیں بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، جنہوں نے پہلے جس وقت کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہے اصل ایمان کہ کچھ ظاہراً تو نظر نہیں آ رہا لیکن میرا یقین ہے اور میرا ایمان ہے اور میں اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں۔ یہ کمزوریاں تھیں جو وقتاً فوقتاً پھر اس طرح ظاہر ہو جاتی تھی۔ چنانچہ
اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر جو 54 ہے اس میں بھی آج کی ان آیات کے ساتھ کا ایک مضمون آیا ہے، ہم اس کو بھی جو ہے وہ پڑھ لیں۔ فرمایا، یہ آیت نمبر 54 سے میں پڑھ رہا ہوں پیچھے جا کر، کیونکہ آیت نمبر 55 میں وہ وعدہ آیا ہے کہ تمہیں زمین کے اوپر خلافت عطا کریں گے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اس اطاعت کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عام طور پر ہمارا خیال اسی طرف جاتا ہے کہ لوگوں کو اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ سمجھ لیں ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ہے، لیکن یہ اطاعت اس وقت بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی، آج بھی ہم عمل نہیں بھی کرتے پھر بھی اگر تھوڑا بہت بھی ایمان ہے تو یہ تکلیف نہیں دیتی، یہ اطاعت تکلیف نہیں دیتی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ایک ذہن بن جاتا ہے، یہ ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی پڑھ رہے ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو کس کا کر رکھ رہے ہیں؟ اللہ کا رکھ رہے ہیں۔ تو اس دور میں بھی ایسے ہی سمجھتے تھے کہ نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی۔ روزہ کس کا رکھ رہے ہیں؟ اللہ کا۔ حج کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔ ذکر، اذکار، قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وقت یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس کو دے رہے ہیں، اس وقت یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ اس کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو لوگ پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، وہ اللہ کا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اللہ کا درس ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے جو آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ استخلاف فی الارض اللہ عطا فرمائے گا، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، تو یہ جو جدوجہد ہے یہ بالکل وہ زکوٰۃ کے مشابہ ہے۔ چلیں جی، آج جو ہے وہ احد کے لیے چلنا ہے، چلیں جی آج جو ہے وہ بدر کے لیے چلنا ہے، اسی طریقے سے خندق کھودنی ہے، سب آ جاؤ خندق کھودنی ہے۔ یہ آج بھی اگر کام ہو تو ذرا آپ سوچیں کیا یہ آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ بھئی یہ تو نماز تو پڑھنی تھی، یہ کام، یہ خندق کھودنا نماز کے برابر نہیں ہے، ذہن نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر اس کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ خندق کھودو، کوئی قرآن میں لکھا ہوا تھا احد جاؤ، کوئی قرآن میں لکھا ہوا تھا بدر جاؤ، کوئی تبوک جانے کا حکم قرآن میں آیا تھا؟ پھر سب جاؤ،
اس کا کوئی حکم اللہ نے اس طرح دیا تھا جس طرح نماز کا دیا، روزے کا دیا؟ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ یہ دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے وہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تبوک جانا اور نماز پڑھنا یا حج کرنا، اعتکاف کرنا، یہ برابر محسوس نہیں ہوتا، غیر شعوری طور پر محسوس نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، حی علی الصلاح کی اذان کی آواز آ جائے نا تو ہم نہیں جاتے، یا جاتے بھی ہیں اور ہمارا کوئی پرابلم بھی ہو تو بہرحال ہم اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہیں کہ یہ نماز فرض تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تبوک جانا ہے، جب خندق پر ڈیوٹی کرنی ہے، احد جانا ہے، کوئی اور دوسرا تقاضا ہے، تو لوگوں کو اپنے مسائل یاد آ جاتے ہیں، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ چنانچہ وہاں وہ چاہتے ہیں کہ چلے گئے تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ چلے گئے تو چلو اچھا ہی ہے، ثواب زیادہ مل جائے گا، نہیں چلے گا تو پھر بھی کوئی اتنی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے نا، وہ اس حوالے سے ہے۔ ہم اس کو بھی جا کر ادھر ہی داخل کر دیتے ہیں، نماز میں، روزے میں، حج زکوٰۃ میں، انہی کے اندر داخل کر دیتے ہیں نا۔ یہ اطاعت رسول ہے اس مشن میں، اس کام میں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب دلوں کے اندر بات آ جاتی ہے نا کہ جو ہے نا وہ بس یہ اپنا ہی فیصلہ ہے کہ ہم تبوک چلیں، ٹھیک ہے، یا ہم فلاں مارکے کی طرف جو ہے وہ کوچ کریں، یا چلے مہینہ ٹھہر کے بھی ہو سکتا ہے۔ میرا کوئی کام ہے تو مجھے تو یہ ہوگا نا کہ جی بس ایک فیصلہ خود ہی کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے تو فیصلہ کر کے نہیں بھیجا نا، تو یہ اپنا ہی فیصلہ ہے۔ یا بعض اوقات کیا خیال میں آ جاتا ہے، ان کو سوٹ کرتا تھا۔ ایسا بھی ہے نا کہ کوئی اتفاق سے وہ موسم ہو جو مجھے سوٹ کرتا ہو، آپ کو سوٹ نہیں کرتا، اور اگر میرے پاس یہ اختیار ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس میں یہ کام کرو، تو لازمی شیطان یہ ذہن کے اندر جب لائے گا۔ اب جس طرح تبوک کا معاملہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں کوئی فصل نہیں تھی، تو بندے کے ذہن میں آ سکتی ہے جس کی فصل ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے فصلیں کیا ہوتی ہیں، کس موسم میں جانا چاہیے، کس موسم کا انتخاب کرنا چاہیے، لہٰذا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ذہن کے اندر جو ہے وہ آ جاتی۔ اس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت بطور ایک جماعت کے جماعت تو وہ نماز کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ غلبہ دین کی جماعت، اللہ کے دین کی سربلندی کی جماعت، اس کے امیر اللہ کے رسول پیغمبر بھی ہیں اور اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اس کو لیڈ کرنے والے کے طور پہ، اس کے کمانڈر کے طور پر ان کی جو ہے وہ اطاعت، اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ اور یہ آج کیوں ہمارے لیے ارریلیونٹ ہے؟ ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، بالعموم میں اس کام کی ہمیں اہمیت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آج بھی کام ہونا ہے تو کام تو اسی طرح ہی ہونا ہے۔ اکیلے بندے نے تو کچھ بھی نہیں کر لینا۔ کوئی آدمی کہے نا کہ اکیلا میں کچھ کر لوں گا، اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پیغمبر تو کوئی ہوگا نہیں، تو کوئی
تم ہی میں سے تمہارے جیسا ہی ہوگا نا کوئی. آخر آپ کوئی ادارہ چلتا ہے, آپ کا گھر نہیں چلتا سربراہ کے بغیر, آپ کا سکول نہیں چلتا, پرائمری سکول نہیں چلتا, ہائی سکول نہیں چلتا ہیڈ ماسٹر کے بغیر. کوئی ادارہ دنیا میں آپ بتا دیں مسلمانوں کا, غیر مسلموں کا, وہ چلتا ہے کسی نظم و ضبط کے بغیر, کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو کوئی حیثیت حاصل نہ ہو. تو کیوں اس کو یہ حیثیت ملی ہے اگر کسی نے اس کی بات ہی نہیں ماننی؟ ہر ایک نے اپنے طور پر سوچنا ہے, اپنے مسائل کو اس نے سوچنا ہے, تو پھر اس کو کیا کیوں حیثیت دی گئی ہے؟ اگر ہر کسی نے اپنے مسائل جو ہے ان کو سامنے رکھ کر رسول کے ساتھ جانا ہے, تو پھر نظم و ضبط تو کوئی نہیں ہے. آج ان کی فرصت ہے, ان کی نہیں ہے, کل ان کی ہوگی, ان کی نہیں ہوگی. پھر یہ تو اسی طرح جیسے کہتے ہیں نا کہ رہے گا نا یہ معاملہ. تو اس کو تو اطاعت نہیں کہتے. تو یہ اطاعت اصل کے اندر اس جماعت کے جو ہے نا وہ کمانڈر, امیر, جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اس کے طور پر اطاعت کی بات ہو رہی ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے تمہیں لیڈ کر رہے ہیں, اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات ہے اصل میں. تو فرمایا کل, یہ وہی آیت نمبر 54, کل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر تم نے اطاعت سے منہ موڑا, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ, تو ان کے اوپر تو اتنا ہی بوجھ ہے جتنا ان پر رکھ دیا گیا. کس پر؟ ان سے مراد کون ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے, تمہارا نہیں اٹھانا. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے نا. وہ اپنا کام کریں گے. ظاہر بات ہے کہ اگلا کام جو ہے اس کے لیے ساتھی درکار ہیں. اگر تم ساتھ نہیں ہو تو ٹھیک ہے. اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھی نہیں ملے تو گھاٹے میں کون رہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام یا وہ لوگ؟ معاشرہ رہا. تو گھاٹوں میں اگر وہ اپنا کام بھی نہ کرتے تو وہ گھاٹے میں رہتے, اور اگر تم نہیں کرو گے تو تم گھاٹے میں رہو گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, تمہارا بوجھ تم نہیں اٹھانا ہے, تمہارا کام تم نہیں کرنا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پانے والے ہو گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ نماز کے لیے بھی دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اعلان کرائیں گے کہ بھئی نماز پڑھنے آ جاؤ, روزے کے لیے یا کسی اور ایسے عمل کے لیے؟ نہیں. آج بھی ایسے ہی جاتے ہیں نا. نماز جو پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, وہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے رکھتا ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور ہمارے رسول کے اوپر واضح طور پر ابلاغ کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگلا کام تمہارا ہی ہے, تم ہی نے کرنا ہے. یہ بوجھ اگلا تمہارے اوپر ہے. ابلاغ کا بوجھ ان پر تھا, اور آگے اس پر عمل درآمد کا بوجھ تم پر آ گیا ہے. اس سے اگلی آیت وہ آ گئی ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تو اب یہ دستور دوبارہ میں نہیں دوں گا, لیکن اب آ جائیں اسی پر, ان آیات پر
جو ابھی میں نے جو ہے وہ پڑھی تھی. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. یا نوٹ کر لیں یہ بات ہی ایمان والوں کی ہو رہی ہے. یہ ایسے ہے جیسے ہم بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان ہی ہوتے ہیں نا، یا آپ سمجھ لیں کہ طالب علم ہوتے ہیں، تو ان میں سے بعض کو استاد کہتا ہے کہ اصل میں یہ ہیں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، کلاس زیادہ کی ہے نا، یہ ہیں اصل میں گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے. ٹھیک ہے، اس طرح وہ مخصوص کر دیا نا. ایمان والے وہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر یقین بھی پیدا ہو گیا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی یقین نے ان کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے نا. اب آگے وہ انقلاب بتایا جا رہا ہے کہ وہ انقلاب کیا آ گیا ہے ان کے اندر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ، جس وقت یہ ہوتے ہیں، یعنی پہلے فرمایا کہ ایمان والے تو بس وہ ہیں، یعنی حقیقی ایمان والے جن کے اندر یقین پیدا ہو گیا ہے، یہ تو بس وہی ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ، جس وقت یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان سے مراد کیا ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ظاہر ہے اللہ تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے نا. وہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کب ہوتے ہیں؟ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ، ایک اجتماعی مشن پر، یعنی جو اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے وہ مسجد بھی پھر ویسے تو نماز لوگ اکیلے اکیلے بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں جو جماعت ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے اسے جامعہ کہتے ہیں نا. یہ امر جو ہے یہ اکیلے بندے کا ہے ہی نہیں دین کے غلبے کا کام، ورنہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے، سب بھی کرتے. اور آج بھی ہر بندہ اس کا پابند ہوتا، پھر ڈاکٹر اسرار کو بھی کر کے جانا پڑتا. وہ کیسے چلا گیا ویسے. تو یہاں فرق یہ ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں سے لوگ ملے ہیں، ایک ریزنیبل تعداد. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ حقیقت میں تو ایمان والے وہ ہیں جو جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ اس اجتماعی مشن پر ہوتے ہیں. کوئی خندق کی کھدائی ہے، اجتماعی مشن ہے نا، مل کر ہی کھودیں گے نا. اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کھود لیں گے نا، سب نے مل کر کھودنا ہے. اسی طریقے سے اگر احد جانا ہے تو ظاہر ہے اکیلے نہیں جائیں گے. بدر جانا ہے، تبوک جانا ہے، یہ ہے اجتماعی امر. اور یہ وہ ہے جس میں اطاعت کرتے ہوئے دل جو ہے نا اس کو وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوتی. آج آپ کر کے دیکھ لیں یہ کام. آپ نماز پڑھیں گے، آپ روزہ رکھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، آپ ذکر اذکار کریں گے، آپ کو ایک یکسوئی محسوس ہوگی. اور آپ اس کام کے لیے جائیں گے تو آپ کو یکسوئی محسوس نہیں ہوگی، پھر وہی بات ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اس طرح نہیں لگے گی. تو فرمایا کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ لَمْ يَذْهَبُوا، بالکل نہیں ہٹتے یا جاتے، حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا،
حتیٰ کہ وہ اجازت لے لیں. اب آپ اس کو ذرا تصور کریں کہ اجتماعی کام پہ بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خندق کھودیں بھائی، تو آ گئے. اچھا، اس میں عام طور پر 3 طرح کے بندے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو گئے نہیں، تبوک جانا تھا نہیں گئے، ٹھیک ہے. اور اس میں خاص طور پر جو زیادہ نمایاں نہیں ہوتے وہ چھپ بھی جاتے ہیں. اس وقت کون سا اتنی لسٹیں بنتی تھی یا اتنا جو ہے وہ کوئی شناختی کارڈ جاری تھے. اتنے بندوں کے اندر کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے نا جو ذرا زیادہ معروف نہیں ہوتا، اتنا نظر نہیں چڑھتا، تو بس وہ ویسے ہی دب گیا. اچھا، اب جو آ گئے ہیں ان میں سے بعض کے دل کے اندر یہ ہے کہ ٹھیک ہے آ گئے ہیں اور تھوڑا سا چہرہ دکھائیں گے اور پھر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے نا. یا جا کر کوئی جو ہے وہ عذر پیش کر دیں گے، کوئی اپنی تکلیف بتا دیں گے، کوئی اپنا مسئلہ بتا دیں گے، آ جائیں گے. آپ ذرا غور کریں، کبھی کسی نے 100% میں کہتا ہوں کہ ایسا کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں آج مسجد جا رہا ہوں اور جا کر مولوی صاحب سے کہوں گا کہ جی میرے گھر میں کام ہے تو میں ابھی جماعت کے ساتھ نہیں مل سکتا، میں واپس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہونے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مجھے ادھر ہی ادا کرنی ہے یا پھر میں نہیں آؤں تو نہ آؤں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ احرام وحرام باندھ کر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ کہے کہ جی اچھا مجھے کام ہے میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں تو چھٹی لینے کے لیے آیا تھا، نہیں، ٹھیک ہے. یہاں ایسا کرے گا، یہاں آ کر چھٹی مانگے گا، کوئی نہ کوئی عذر بہانہ یا چلنے سے پہلے ہی مانگ لے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی عذر اس کا جو ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، بعض وہ ہیں کہ جو آ جائیں گے اور کہیں گے چہرہ شیرہ دکھا کر جو ہے نا پھر ذرا آرام سے نکل جائیں گے. مطلب فوٹو بن گیا، تصویر آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2-4 دفعہ گزر گئے کہ نہیں وہ تو ہے، میں نے ابھی دیکھا ہی تھا، ادھر ہی تھا ادھر ہی تھا، ٹھیک ہے نا، تو چلو وہ بھی نکل گیا. اب یہ ساری تصویر ہے جو یہاں دکھائی جا رہی. فرمایا وہ وہاں سے نہیں جاتے حتی یستأذنوا، جب تک کہ وہ اجازت نہیں لے لیتے. یہ اجازت لینا بھی کمزوری ہے، آگے اس کا بھی ذکر آئے گا، ٹھیک ہے نا. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اجازت مانگتے ہی نہیں، ٹھیک ہے. جنہوں نے مانگی ہے ان میں بھی کوئی کمزوری ہے، لیکن ایک درجے میں اس کو یہ دیا گیا کہ چلیں اجازت تو مانگی ہے نا جیسے بھی ہے. حتی یستأذنوا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. نوٹ کریں یہاں پھر وہ بات آ گئی ہے، کیوں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. کیا ان کی نمازیں نہیں تھیں، ان کے روزے نہیں تھے، ان کی داڑیاں نہیں تھیں، ان کے پگڑیاں نہیں تھیں، ان کا کیا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یہ خندق کھودنے پہ اجازت لے رہے تھے، یہ تبوک جانے پر اجازت لے رہے تھے نا، یا کسی اور مشن پر اجازت مانگ رہے تھے، نمازوں سے نہیں مانگ رہے تھے. تو فرمایا کہ ان الذین یستأذنونک، بے شک جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بس یہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں. یہ ہیں جن کا ایمان یقین میں بدل چکا ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں، یہ درجہ بدرجہ جب آدمی ایک مشن کو سمجھ چکا ہو نا تو اس کو پھر اصل کے اندر یہ باتیں عام لوگوں کو سمجھ آنے والی نہیں ہیں. مجھے دقت بھی ہوتی ہے یہ درس جو ہے وہ دیتے ہوئے، کیونکہ اس میں سامنے بندے وہ ہونے چاہیے
جن کو ان باتوں کا پتہ ہو، جو کسی مشن کے اندر جو ہے وہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ عام لوگوں پر تو یہ بہت بھاری پڑ جائیں گی اگر اس کو میں اس طرح جو ہے وہ بیان کروں۔ بھئی آپ دیکھیں نا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، جن کو سنائی جا رہی ہے، تو جو سامنے بیٹھے ہی نہیں ہیں، آئے نہیں اس طرح، ان کو جا کر سنانے کا پھر کیا فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو تو پہلے یہ بتاؤ کہ بھئی ادھر آؤ، آیا کرو، یہ بھی کوئی کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ لوگ درس قرآن کے لیے آتے ہیں نا، تو میں یہاں درس قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ کہوں کہ یار آپ کے اندر سستی ہے، آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر یہ کمی ہے، تو آپ برداشت کر جائیں گے۔ جو آتے ہی نہیں ہے، میں جا کر ان کو کہوں تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر وہ کمی ہے، تو وہ کہیں گے جا پھر تو ایتھے کی لینا ہے، ہمارے اندر کمی ہے تو پھر جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ اور لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، یا کم از کم سمجھ لیں جو کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں نا ذہناً، جنہوں نے سمجھا کہ جی ہم اس تحریک کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ان کے لیے ہے کہ وہ کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے اجازت لیتے ہیں بس یہی ہیں جو حقیقت میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہیں اصل میں جو اس امر جامع اس میں آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ باقی نمازوں میں ہیں، وہ باقی روزوں میں ہیں، یا عمروں کے اندر ہیں، یا دوسرے معاملات کے اندر ہیں، اس جامع امر کے اندر یہ ہیں آپ کے ساتھی، یہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جو آئے نہیں، بیٹھے رہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے اجازت مانگیں آپ کے اپنے کسی معاملے میں، کسی کام، کوئی عذر، تو یہاں نوٹ کریں کتنی جو ہے نا وہ نماز میں تو وہ یہ سختی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی معاملے میں فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ اجازت دیں جس کو آپ اجازت دینا چاہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اجازت لینے والا یہ نہ سمجھے کہ میں اجازت لوں گا تو ان کے اوپر واجب ہو گیا کہ وہ مجھے اجازت دیں گے۔ ہم تو عام طور پر یہی سمجھتے ہیں نا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعد میں بھی کوئی عذر نہیں پیش کرتا نا۔ مطلب یہ ہے اگر آپ تحریک میں ہوں گے تو آپ کو ان باتوں کو پتہ چلے گا، تحریک میں نہیں ہے تو نہیں ہے۔ یعنی ایونٹ ختم بھی ہو گیا تب بھی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جی ہمیں آنا چاہیے تھا، ہمیں جانا چاہیے تھا، ہماری بھی کوئی ڈیوٹی تھی، ہماری بھی کوئی ذمہ داری تھی، لیکن وہ ہم آپ سے اجازت بھی نہیں لے سکے یا آپ کو اطلاع بھی نہیں دے سکے تو ہم آئے بھی نہیں۔ بس ٹھیک ہے، رات گئی بات گئی جیسے کہتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے پاس چل کر آ جائیں کہ میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نہیں آ سکتا، میں یہ نہیں آ سکا، یا آ سکا تو پھر بعد ہو جاتا ہے نا، مجھے یہ سکتا وہ کیا کہے گا، وہ لینی تو اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے بعض معاملات کے اندر اگر یہ آپ سے اجازت مانگے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دینا آپ پر واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، جس کو آپ چاہیں اجازت دیں۔ اور اس میں بھی دو چیزیں، سورہ توبہ پڑھیں گے نا تو وہاں بھی ایک بات آئے گی۔ ایک آدمی نکما ہوتا ہے، وہ خود بھی زیرو ہے اور اس کے بارے میں آدمی سمجھتا ہے کہ یہ وہاں بھی ٹینشن ہی پیدا کرے گا،
تو وہ اجازت مانگ لے تو اس کو دل سے خوشی ہوتی ہے، کہتا جاؤ جائیں جی جائیں آپ، ٹھیک ہے آپ اپنے مسئلے حل کریں، کیونکہ وہاں آپ نے اور 4 مسئلے پیدا کرنے ہیں۔ تو اس سے تو بندہ ویسے ہی جان چھڑاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ چلو اچھا ہوا، ویسے اس کو روک بھی نہیں سکتے تھے جانے سے، تو اس نے خود ہی کہہ دیا، تو اس کو بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا وہ مضبوط ایمان والا ہے، اگر اسے نو کہہ دیا گیا تو پھر نو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہیں بھی کہہ دیا نا، پھر بھی اس نے کھسک جانا، نکل جانا، تو چلو اس کا بھی وہ رہ جائے جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی اس کو اجازت مل گئی۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ واقعی ایمان والا ہے، اور اس کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، یا اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو آپ اسے کہیں کہ نہیں، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہ ملال نہیں آئے گا کہ دیکھیں جی اس کو چھٹی دے دی، مجھے نہیں دی، بلکہ اس کے دل میں تو یہ آنا چاہیے کہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں کہ مجھے چھٹی، میرے بغیر کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا، دوسرے الفاظ میں میری کوئی اہمیت ہے، جس کی اہمیت نہیں تھی اس کو کہہ دیا کہ چلیں ٹھیک ہے جی جائیں آپ۔ تو فرمایا کہ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو آپ چاہیں اجازت دیں۔ آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے بھی، جن کو اجازت دے دی ہے، ان کے لیے بھی اللہ سے استغفار کریں۔ کیوں؟ اجازت دے دی، اجازت مانگی ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ ہے وہ اہم بات۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اب منہ کھول دیا ہے، ان کو منہ کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اجازت کے لیے۔ کوئی ان کا مسئلہ ہوگا تو ان کا پرائیویٹ ذاتی مسئلہ ہوگا نا، یہ کون سا کام ہے؟ یہ پوری امت کا کام ہے، اجتماعی کام ہے۔ آپ عام طور پر دیکھیں نا کہ فوج ہے، تو فوج میں ایک آدمی جنگ لگی ہوئی ہو، اگلے مورچوں پر ہو، اور وہ کہے جی میرا پیچھے ماں مر گئی ہے، ٹھیک ہے، تو چلا جائے، تو پھر وہ اس کی ایک ہی ماں مر گئی ہے، تو وہ پتہ نہیں کتنے اور خطرے میں ہیں، کتنی اور مائیں خطرے میں۔ دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سمجھ آپ کو آئے گی۔ بدر کے لیے نکل رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں نا تو بعض اوقات مجھے وہ بتانا پڑتا ہے، کمپیریزن کرنا پڑتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں دوسری چیزوں کو کم تر سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا نماز روزے کو میں کم تر سمجھتا ہوں، لیکن یہ بتانا ہے کہ وہاں زیادہ پرابلم نہیں تھا، پرابلم پڑتا ہی یہاں تھا، آج بھی یہاں ہی پڑے گا، وہاں نہیں پڑے گا۔ تو جی میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ بدر کے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں ہے کہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چلیں، آپ ایک فراست بھی تو آپ کی ہے نا، تو آپ نے فیصلہ کیا نکلنے کا بدر کے لیے۔ اچھا، جب وہ مطلب یہ ہے کہ نکل رہے تھے نا، تو اس وقت آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی، اور ان کے جو شوہر ہیں وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد نہیں ہے، نوٹ کریں، اولاد نہیں ہے، اور مطلب بستر مرگ جس کو کہتے ہیں نا، کہ اب کئی سارے مسائل ہیں نا، کہ عورت ہے تو اس کا مرد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، تو اس کے کوئی وہ
پردہ وغیرہ یا اس طرح کے معاملات نہیں ہیں نا، کوئی واش روم کرانا ہے، لانا ہے، کوئی مسائل ہیں، تو یہ اس کا شوہر تو کروا سکتا ہے نا، کوئی اس کو مسائل نہیں ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی نگہداشت کر سکے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ جاؤں گا بدر میں. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پابند کیا کہ آپ نہ جائیں، اور آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ کو اللہ جنگ والا اجر دے دے گا. اچھا، لیکن آپ دیکھیں خود جو باپ ہے، کیا باپ کو حالت نظر نہیں آ رہی؟ خود جا رہے ہیں، حالانکہ آپ کمانڈر ہیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کہتے ہیں جی کو 10 دن ٹھہر جاتے ہیں، مہینہ ٹھہر جاتے ہیں، جانا ہی ہے، کچھ بھائی حالات نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ نکلے ہیں. اور آپ ذرا اندازہ کریں ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ فلاں آدمی ہمارا جنازہ پڑھائے، تو جو بیٹی ہے اس کو پھر وہ ایمان والی بھی ہے، ان کی نہیں خواہش کہ ان کا باپ ان کا جنازہ پڑھائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس داخل ہو رہے تھے تو قبر پر مٹی ڈالی جا چکی تھی. یہ بیٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے نا؟ یہ ہے کہ تم کس کام کو اہمیت دیتے ہو اور اس کو کس کام پر ترجیح دیتے ہو. تو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے استغفار بھی کریں، کیونکہ یہ جو انہوں نے عذر پیش کیا ہے یا ایک مجبوری کی ظاہر کیا، اجازت مانگی ہے، یہ شاید اس لیول کی نہیں ہے. عام طور پر اس لیول پر تو ہم پہنچتے نہیں، یہ تو پہنچے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کمانڈر ہوتے ہوئے بھی، ایک رسول، اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بھی پہنچے ہیں نا. تو یہ کس کے لیے سبق ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے چلیں جیسے کہتے ہیں کہ اجازت تو مانگ لی ہے نا، تو کمی تو ان کے اندر ہے، اس لیے ان کے لیے استغفار بھی کریں. اجازت مانگ لینے والوں کے لیے بھی، جن کو آپ نے اجازت مانگ لینے والے اور جن کو آپ نے اجازت دے دی ان کے لیے بھی استغفار کریں. ان اللہ غفور الرحیم، البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس حد تک اللہ جو ہے نا وہ برداشت کرے گا جسے کہتے ہیں. اس میں یہ سمجھنا چاہیے جس نے کوئی سمجھا ہی نہیں، نہ کوئی جو گیا ہی نہیں، جس نے اجازت ہی نہیں لی، وہ کس کھاتے میں ہے. اب آگے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. اور اس میں جو پچھلا مضمون ہے اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اجازت بھی دی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 ہے جس میں فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ معاف کرے آپ کو معاف کرے. اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اجازت کیوں دی؟ یعنی یہ موقع اجازتیں، جیسے کہتے ہیں کہ اجازتیں مانگنے والوں کا تھا، کیوں دی آپ نے اجازت؟ جاتا نہیں جاتا نا سے واضح ہو جاتا جیسے ہم کہتے ہیں، لیکن جب اجازت آپ نے دے دی تو اجازت کا ایک پردہ بن گیا جیسے کہتے ہیں. اب آگے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. لوگو، ایمان والو، رسول کے بلانے کو اپنے مابین ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھا کرو. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے رسول کا ادب، احترام،
اس کے لیے سورہ حجرات میں فرمایا گیا. سورہ حجرات میں فرمایا، آیت نمبر 2 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اور دیکھو اپنی آوازوں کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند نہ کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایسا کرنے سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا نوٹس بھی نہ آئے. مطلب یہی ہے نا کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہارے خیال میں بھی نہ ہو کہ ایسا ہو گیا ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور نبی رسول احترام ادب. اس پر تو میں زیادہ بات نہیں کرتا، صرف کیونکہ آپ کا ذہن اس طرف جانا تھا تو میں نے کہا وہ آپ کو بتا دوں. یہاں اور بات کہی جا رہی ہے، یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ جو رسول تمہیں بلائیں آ جاؤ کسی مشن پر، تبوک جانا ہے یا خندق کھودنی ہے، ٹھیک ہے، جب رسول بلائیں تو ان کا بلانا جو ہے، رسول کا بلانا جو ہے وہ عام، جس طرح تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اپنی ہیلپ کے لیے بلا لیتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے بلا لیتا ہے، تمہارا دل کرتا ہے چلے جاتے اور دل کرتا ہے تو نہیں بھی جاتے. اس طرح نہ سمجھا کرو یہ کوئی چھوٹے موٹے کام کے لیے رسول نہیں بلا رہے. یہ رسول کی وہ حیثیت ہے کہ آپ اس جو ہے وہ اس اجتماعیت کے کمانڈر ہیں. اسی طرح سمجھ لیں کہ جو آج اب رسول نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے کون ہوگا؟ تو کوئی حامی میں سے ہوگا، کوئی انسان ہی ہوگا نا. تو اسی نے کہنا ہے نا پھر اب وہ تمہیں کہاں سے قرآن کی آیت نکال کر لا کر دے گا جی، کہاں سے تمہیں حدیث سنائے گا؟ تو فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا، لوگو رسول کے بلانے کو آپ اپنے درمیان ایک دوسرے کے بلانے کی مانند نہ سمجھا کرو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے تم تساہل برتو، سستی برتو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اب دیکھیں یہ بھی وہ بات میں نے ویسے پہلے بتا بھی دیا آپ کو. قد یعلم اللہ، بے شک اللہ کو پتہ لگ جاتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتی ہے یہ بات. الذین یتسللون منکم لواذا، جو تم میں سے آہستگی کے ساتھ کھسک جاتے ہیں. وہ میں نے بتایا کہ بھئی آئے ہیں ذرا آگے پیچھے اس طریقے سے جو ہے وہ تاکہ نظر میں آ جائیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، کوئی نصیحتیں کیا کرتے تھے، تو اس وقت دائیں بائیں ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا، تو پھر آہستہ سے نکل گئے. تو عام طور پر زیادہ لوگ ہوں گے تو ویسے بندے کا خیال نہیں آتا کہ جی شاید وہ آئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں جی، ٹھیک ہے آئے ہیں، ذہن میں وہ نہیں ہے کہ نہیں آئے، ٹھیک ہے. تو کوئی وجہ بھی بن گئی تو پھر کوئی نیا بہانہ سوچ لیا کہ جی وہ آیا تو تھا، اچانک ہی پیچھے سے جو ہے وہ اس طرح آ گئی. تو وہ اس وقت آپ تو تقریر کر رہے تھے، ورنہ میں نے پھر آج آپ سے پوچھ کر ہی جانا تھا، تو نکل گیا. تو فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ درس آپ کس جمعے میں آپ نے سنے ہیں؟ یہ قرآن ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی آپ کو نماز میں اس طرح نکل کر جاتا دیکھا ہے آپ نے کوئی بندہ کہ جو آیا ہو نماز پڑھنے کے لیے اور جب مولوی صاحب نے اللہ اکبر کہا ہو تو بس وہ نکل کے چلا گیا ہو؟ تو ایسے کتنے جاتے ہیں.
یہ جاتے ہیں جب تبوک جانا ہے، کوئی خندق پر ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی اس مشن کے اندر جو ہے وہ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر وہ تحریکوں کے اندر ہوتا ہے، تحریکیں بلاتی ہیں اپنے اپنے، ظاہر ہے وہ اسی کی تیاری ہوتی ہے نا اس کے اندر. یہ ہمارا بھی پچھلے وہ پروگرام تھا نا، تو اس طرح اس کو وہ اصل کے اندر تو ان کا مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ اسی کے اندر پھر لوگوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ کمیٹڈ ہیں، کتنے ویسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ اسی سے جانچ ہوتی ہے اس چیز کی بھی. تو فرمایا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو علم میں ہے تم میں سے جو لوگ جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ کھسک جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے امر کی. اللہ کا امر بھی اور وہ مشن بھی، یعنی وہ تو اللہ کا امر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر رہے ہیں نا. تو اگر آج بھی کوئی تحریک کر رہی ہے، لازمی نہیں آپ جس تحریک میں بھی ہیں، اگر وہ کر رہی ہے تو وہ تو اسے اللہ کا امر سمجھ کر رہی ہے نا. تو پھر جب وہ بلاتی ہے آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ اس کے پلیٹ فارم پہ جان مال وقت صلاحیتیں وسائل کیوں نہیں لگاتے؟ تو جو آپ رویہ وہاں کر رہے ہیں وہ حقیقت میں وہی تو یہ اب جو یہاں بتایا جا رہا اور کون سا ہے. تو فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اس امر کے مخالف چل رہے ہیں. یہ اللہ کے امر کے مخالف چل رہے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہ اسی جرم میں کہیں کسی فتنے میں اللہ مبتلا نہ کر دے. او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالی کسی دردناک عذاب کے سپرد نہ کر دے. اندازہ کریں یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ذرا دیکھیں. وہ میں نے 54 نمبر آیت پہلے آئی ہے، پھر آئی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اب اینڈ پر یہ بات آ رہی ہے. تو فرمایا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ اسی بنا پر کسی فتنے کے اندر جو ہے وہ ان کو مبتلا کر دیا جائے. او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو جو ہے وہ مبتلا کیا جائے کسی دردناک عذاب میں. یہ اس مشن کے اندر سستی یا اس کے اندر کوئی چلاکی جیسے کہہ لیں آپ، یا کوئی ہیرا پھیری، اصل کیا ہے؟ کمزوری اور بات ہے، لیکن انسان کے اندر اخلاص اور جو ہے نا وہ یقین ہونا چاہیے. فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، اللہ وہ ہستی ہے، یعنی یہ جو احکام ہیں، یہ نصیحتیں ہیں، یہ کون نصیحتیں کر رہا ہے؟ کہ جو مالک ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا. قد یعلم ما انتم علیہ، اس کو معلوم ہے تم کس حال میں ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم اجازت لے رہے ہو، تم آ ہی نہیں رہے، تم کھسک کر جا رہے ہو، اس کو معلوم ہے. یوم یرجعون الیہ، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے، مطلب یہ کرنے والے جس دن اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. یہ نوٹ کریں، یہ باہر کے لوگوں کی بات ہو ہی نہیں رہی. کن کی ہو رہی ہے؟ جو اس تحریک کے ساتھ ہیں.
لیکن تحریک کے ساتھ ہو کر یہ ان کے اندر جو ہے وہ کمیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، ان کی بات ہو رہی، باہر والوں کی بات تو ہو ہی نہیں رہی۔ تو فرمایا کہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن اس کی طرف لوٹیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بتا دے گا تم کیا کرتے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔